ابھی آپ کو بتائیں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کے تحت پوسٹ بجٹ سیمینار سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل خطاب کر رہے ہیں. آپ کو لیے چلتے ہیں. معیشت کو میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں اس کے پاکستان کی معاشی حالات پہ میں آپ سے اس وقت بات کروں گا اور ہم نے بجٹ میں کیا کوشش کری ہے وہ بھی بات کروں گا. یہ جو آئی کیپ کی آپ کی بات تھی، میں اس کو جو آپ کو ہر سال سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو اس پہ میں چیئرمین صاحب سے بات چیت کروں گا. آپ نے جو 2 ایگزامپل دیے، میں سچ بتا رہا ہوں، اشفاق بھائی مجھے بولا یار تم نے سیلانی والے کو تو دے دیا، بشیر فاروقی کو. یار وہ ایک آدمی بشیر فاروقی 1 لاکھ لوگوں کو روز کھانا کھلاتا ہے. مطلب آئی کیپ کو اس سے تو کمپیئر نہ کرو. مطلب آج میں تو پھر سمجھ ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جس کو دینا بھول گیا تھا، میں ابھی بھی بتا دوں آپ کو کہ جس کو دینا بھول گیا تھا کسی وجہ سے، وہ اخوت تھی. اخوت کو بھی ہم دے دیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی باری ہوگی. اخوت کی بھی آپ سے پہلے باری ہے، یہ ابھی آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے اخوت اور سیلانی سے تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ آپ لوگ کمپیٹ نہیں کرتے ہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے آپ میں سے ہمارے بھائی اور بہنیں جو اخوت کو بھی ڈونیٹ کرتے ہوں گے اور سیلانی کو بھی کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے. اینی وے، تو گزارش یہ ہے کہ جب حکومت ہمیں ملی تو کچھ معاشی مسائل تھے. میں کوشش کرتا ہوں غیر سیاسی بات کرنے کی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے 1990 کے دسمبر میں پی ایچ ڈی اپنی ختم کری تھی اور خود پاکستان آیا، پھر کچھ دنوں بعد واپس چلا گیا. IMF میں نوکری کری، پھر واپس آیا. میں نے کبھی بھی پاکستان کے اس حالات نہیں دیکھے. میں 4-5 سال پہلے بھی وزیر رہ چکا تھا اور اس دن مجھے ایسا دیجا وو کی فیلنگ آئی کہ الیکٹرک والے آئے ہوئے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا، یہ تم کو اتنے پیسے دینے، ہم کو اتنے پیسے دینے، NTDC نے اتنے پیسے دینے، سندھ حکومت نے اتنے پیسے دینے. اور میں نے کہا یہ تو وہی مسئلے ہیں جو ہم 4 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے. اور میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں جو PTI والوں کی، اس سے پہلے بھی یہ تو 20 سال سے پرانے مسئلے ہیں. ہر ملک کے پاس مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ان کامیاب ملکوں کے پاس اس کے حل بھی ہوتے ہیں. پاکستان کے پاس صرف مسئلے ہیں، اس کا حل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حل مشکل ہے تلاش کرنا، حل تو بڑے آسان ہے. ہم سب کو شاید حل پتا ہوں، لیکن ہم کو حل امپلیمنٹ کرنے کی ول نہیں ہے، یا پھر ہم نے ایسے کس قسم کے رولز بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے حل ہم امپلیمنٹ کر نہیں سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں بجلی کے محکمے سے، پھر میں بجٹ پہ آؤں گا. جب ہم 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 503 ارب روپے کی یا 505 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا. 503 ارب روپے ایک پہاڑ لگتا تھا اس زمانے میں. تو 480 روپے حکومت نے بھرے اور 23 ارب روپے نہیں بھرے کیونکہ کوئی ڈسپیوٹ تھا جاپان پاور وغیرہ کے اندر. اور 480 نہیں بھرنے پڑے تھے، 480 کو سیٹل کیا تھا، مطلب 175 بڑے تھے. پھر کچھ پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ میں قرض لے لیا وغیرہ وغیرہ. بہرحال ختم کر دیا سرکولر ڈیٹ. لیکن PHPL کا ڈیٹ بڑھ گیا، جس کو اب سرکولر ڈیٹ میں بھی گنتے ہیں، پہلے نہیں گنتے تھے. اب اس بار آئے تو 2500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسئلہ تو وہی ہے سرکولر ڈیٹ کا، لیکن اب نمبر مطلب 5 گنا ہو گئے ہیں. اور اس سال کے اندر 500 ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ ایڈ ہوا ہے. مگر دیٹس ناٹ دی ایشو. میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اس سال حکومت پاکستان نے، یعنی کہ آپ لوگوں نے 1100 ارب روپے سے زیادہ پاور سیکٹر کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے سے زیادہ پاور سیکٹر کو سبسڈی دی ہے. یعنی کہ یہ تو ہم نے کیش پیسے پاور سیکٹر کو دیے. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کا ان لوگوں نے نقصان اور کیا ہے، جس کو ہم سرکولر ڈیٹ میں ڈالتے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے نا، یہ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے، یہ پاور سیکٹر ڈیفیسٹ ہے، یہ نقصان ہے. There is nothing circular about this, and there is nothing debt. It is debt, but this is a loss. That's why it is a debt. So it is 1600 ارب روپے کا حکومت پاکستان نے نقصان کیا ہے. اور جس طرح آپ لوگ اکاؤنٹنگ کریں گے تو اس 500 ارب روپے کو بھی اپنی بیلنس شیٹ میں لینا چاہیے. حکومت لیتی نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ کیا ہے، وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے نا. تو 1600 ارب روپے پاکستان کی عوام نے دیے. شاید 1600 ارب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں نے ڈائریکٹلی دیے ہوں گے، ناٹ تھرو حکومت بٹ ڈائریکٹلی آلسو. تو 3200 ارب روپے دیے گئے. فار واٹ؟ فار لیس دین 100 بلین یونٹس آف پاور ڈیلیورڈ اینڈ بلڈ. مطلب آپ کے ہمارے گھروں میں جو پاور آیا ہے، ہمارے کارخانوں میں جو پاور آیا ہے، اشفاق بھائی کے دفتر میں جو پاور آیا ہے، وہ سب ملا کر 100 بلین یونٹس ہیں. اور 100 بلین یونٹ میں ہم نے 3200 ارب روپے خرچ کر دیے. اینڈ یٹ وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. کیا ہوا؟ تو وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹ ان دا ورلڈ. پانی ہے ادھر، پانی ہے. تھینک یو. بس ٹھیک ہے، بس شکریہ. سوری جی. تو پھر
3200 अरब रुपए क्यों खर्च हुए अगर आपका इतना एफिशिएंट पावर प्लांट है? और ट्रांसमिशन में हमारे 20% लॉसेज होते हैं, बिल कलेक्शन में 10% मसला है, और भी छोटे छोटे मसाइल हैं। अगर आप जैसे 4 अकाउंटेंट्स बैठे हो एक कमरे के अंदर, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि एक दिन के अंदर आप लोग सबके सोल्यूशन बता देंगे। आजाद कश्मीर का एक मसला है, नेट हाइड प्रॉफिट का, कुछ टेस्ट ट्राइबल एरियाज की डिस्को का मसला है, कुछ एफबीआर के सेल टैक्स का मसला है, वगैरह वगैरह 3-4 मसले। बट मतलब सीरियसली 2 दिन लगेंगे 4 अकाउंटेंट्स को अगर बिठा दें, और 3 अकाउंटेंट बैठे तो एक दिन में कर लेंगे, 4 बैठेंगे थोड़ा देर लग जाएगी। ये अकाउंटेंटों को लतीफे भी समझ में नहीं आते, अल्लाह की कसम। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट दीज आर नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम बट वी डोंट सॉल्व। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वक्त वेरिएबल कॉस्ट, फॉरगेट द फिक्स्ड कॉस्ट, the variable cost of making power from coal, which was until a few weeks ago, the cheapest source of thermal energy in Pakistan. ठीक है, सबसे सस्ता जो वेरिएबल कॉस्ट था वो कोल का था, 4-5 रुपए का यूनिट पड़ता था। इस वक्त जो इंपोर्टेड कोल पे वेरिएबल कॉस्ट पड़ रहा है, और कोल की आप प्राइस देखिए तो कोई 20 साल से $50 की चल रही थी, वो $50 से बढ़ के $400 की हो गई। तो इस वक्त कोल का इस वक्त जो कोल हम डाल रहे हैं अपने फर्नेसेस के अंदर, बॉयलर्स के अंदर आपको बिजली बनाने के लिए, उस कोल की कॉस्ट है $300 से $400 की। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, फ्यूल कॉस्ट आ रही है $30 पर किलोवाट आवर। जो हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं आपको, वो $5 से $6 पर किलोवाट आवर है, क्योंकि नेपरा 5 महीने पीछे चलता है। नेपरा 5 महीने पीछे चलता है तो 5 महीने पुरानी कॉस्ट ले रहा है वो। अब इसमें तो किसी का कसूर नहीं, नेपरा का भी कसूर नहीं, वो अपने रूल फॉलो करता है। अब मतलब क्या करें उसमें? अब आप ये देखें तो अब जो आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन अब आप इस वक्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इतना बिल भी नहीं आएगा, रिलेटिवली स्पीकिंग इतना बिल भी नहीं आएगा। 3 महीने गुजर जाएंगे, जब इनको ये याद आएगा कि यार ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाने, ये कौन सा महीना है, जून के महीने के, तो आपको सितंबर में ऐसा बिल आएगा, ओ हो अल्लाह माफ करे, जो जून के चार्जेस होंगे। बट व्हाई आर वी डूइंग दिस? दिस हैपेंस टू अ लॉट ऑफ फैक्ट्रीज। गुजरावाला के अंदर मैं जब लाहौर में काम करता था तो गुजरावाला बोले स्टील मिल वाले बड़े परेशान होते थे कि साहब हमें तो लोहा बना के बेच दिया, अब आप हमको ज्यादा कॉस्ट दे रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? मतलब कस्टमर से ज्यादा प्राइस तो नहीं ले सकते। बट वी हैव दीज वियर्ड सिस्टम्स। मतलब अगर उसको सिस्टम को ठीक कर दो तो मतलब काफी मसला हल हो सकता है। महंगाई का तो कोई तोड़ नहीं है। अगर दुनिया भर में तेल महंगा हो जाता है, ब्रेंट के $123 का हो गया, दुनिया भर के अंदर अगर कोयला महंगा हो जाता है तो उसका कोई हल नहीं, लेकिन उसका सद्देबाप तो यही है ना कि आप कॉस्ट पास ऑन करें, एफिशिएंटली काम करें, लेकिन यहां पर यह नहीं होता है। एनीवे, एक तो ये बात आपसे करनी थी कि हमारे यहाँ सिस्टम्स बहुत इनएफिशिएंट हो गए हैं पाकिस्तान में। तो आप पावर का महकमा 1,500 अरब रुपया, 1,500 अरब रुपया नुकसान करता है। गैस का महकमा भी कुछ 500-700 अरब रुपया नुकसान करता है। पावर के महकमे में ये हो गया कि 2,500 अरब रुपए इज द लिमिट ऑफ द सर्कुलर डेट। अब अगर सर्कुलर डेट बढ़ाएंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा, तो हुकूमत नाउ हैज टू पे कैश सब्सिडीज। अब सर्कुलर डेट मजीद इस रबर को मजीद स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन गैस में अभी थोड़ी गुंजाइश है। गैस का सर्कुलर डेट 1,500 अरब रुपए का हो गया है, 1,500 अरब रुपए का। अब इसमें जेन्युइन मसले भी हैं। सर्दियों के अंदर आप एलएनजी खरीदते हैं, पिछली सर्दी में 70 अरब से ज्यादा नुकसान किया पीटीआई की हुकूमत ने, एसएनजीपीएल ने, कि आपने एलएनजी खरीदी और आपने डोमेस्टिक सेक्टर में गैस की प्राइस कर पे बेच दिया। अब जाहिर है कि आप किसी को, जिसको आप 200 रुपए की प्राइस दे रहे हैं गैस की, और घरों में 200 रुपए से शुरू होता है जो सस्ते, और हमारे 70% कंज्यूमर्स जो होते हैं उनके घर में तो हम 200, 300 और 500 के ऊपर चार्ज नहीं करते। आप 500 रुपए में मैक्सिमम गैस दे रहे हैं और आप 4,000 रुपए की ले रहे हैं, तो बारे में तो नहीं आएगी। और जो 4,000 की चीज को अगर आप 500 में देंगे तो उसी तरह खर्च होती है जैसे 500 रुपए की चीज खर्च होती है। ठीक है, अगर उसको बिल ही 1,500 रुपए 2,000 का आ रहा है और सर्दियों में 5-6 हज़ार का बिल आ रहा है, तो थोड़ी सी बेदरेक तरीके से गैस तो खर्च करेगा कंज्यूमर। तो फिर गैस भी आपकी खर्च हो रही है और आप 70 अरब रुपए का नुकसान कर दिया। लेकिन अब क्या करें? मतलब कंज्यूमर्स को पंजाब में और केपी में तो खैर गैस है, पंजाब में क्या कंज्यूमर्स के घर ठंडे होने दें? मतलब व्हाट इज द अदर चॉइस, राइट? So government is really trapped and it is not making right decisions and it has to make right decisions. अब हुआ ये है कि like I said कि I've never seen things so bad. We are really at a fork in the road. मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं रोज प्राइम मिनिस्टर साहब को कह के आया हूँ, आज भी मेरे प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वी आर ऑन अ फोर्क इन अ रोड, क्रॉस रोड्स पे आ गए। हम अगर सीधे चले जाते हैं सीधे आग पे तो बहुत पेनफुल फैसले होंगे,
2 مرتبہ ہم نے 30 روپے پیٹرول بڑھایا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب بالکل خوش نہیں تھے. اور کیونکہ یہ سمریاں میری طرف سے جاتی ہیں اور سب سے پہلے پیٹرول بڑھانے کی سفارش میں ہی کرتا ہوں, تو کابینہ کے ممبران بھی مجھ سے بڑا ناراض ہوتا ہے کہ تم بار بار یہ کیوں بولتے ہو. لیکن میں ایک مرتبہ تو بڑا ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہو جاتی, تو میں نے کہا میں اپنی جیب میں تو پیسے نہیں لے کے جا رہا ہوں یار, مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ. لیکن اگر آپ نے یہ پیٹرول نہیں بڑھایا, ابھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک the government of Pakistan, which is all of you guys, the government of Pakistan is losing 53 rupees per litre on diesel. 53 روپیہ لیٹر پہ آپ ڈیزل پہ نقصان کر رہے ہیں, اور 23 روپے آپ 19 روپے آپ پیٹرول پہ نقصان کر رہے ہیں, 24 روپے کیروسین پہ نقصان کر رہے ہیں, 23 روپے شاید آپ لائٹ ڈیزل آئل پہ نقصان کر رہے ہیں. اگر آپ یہ پرائسز نہیں بڑھاتے, اگر آپ بجلی کی پرائسز نہیں بڑھاتے, اور آپ کے ساتھ پھر IMF معاہدہ بھی نہیں کرتا, تو میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, I never wanted to use this word, that then you are looking at you are at the edge of the precipice, then you're looking at disaster, then you're looking at seriously a default, then you're looking at not being able to buy oil from international companies. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو جولائی کے مڈل آف جولائی تک یہاں پہ پیٹرول کی راشننگ ہو جائے گی. میرا ایک بڑا اچھا دوست سری لنکا میں رہتا ہے, میں اکثر اس سے بات کرتا رہتا ہوں, not because of anything else, but he's just a friend of mine. He used to buy my candies. تو جب سری لنکا میں یہ ہوا, اور ایک مرتبہ سری لنکا میں جب لوگوں کی موت ہو جاتی ہے تو وہ بیچارے آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں بہت. تو جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو سری لنکا کے کچھ لوگوں نے کچھ آنکھیں ڈونیٹ کری تھی, تو ایک ڈیلیگیشن لے کے آیا تھا, تو وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں آیا تھا. سو وی میٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف, سو ہی از اے فرینڈ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے, تو مجھے بتا رہا تھا کہ کتنے گھنٹوں ایک ساتھ لائٹ نہیں ہوتی ہے, کہ صبح 4 گھنٹے بجلی آتی ہے اور شام کو 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, ہفتے میں 1 دن ڈیزل ملتا ہے, 2 دن پیٹرول ملتے ہیں, 2-3-4 گھنٹے کی لائن ہوتی ہے, اور پیٹرول کی لمٹ ہوتی ہے کہ اتنا پیٹرول دیں گے. مطلب زندگی عذاب ہو گئی ہے. اور پتہ ہے کیوں؟ سری لنکا سے زیادہ کسی ملک میں سبسڈی نہیں تھی. کسی سری لنکن بندے نے لکھا بھی تھا کہ آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی جائیں آپ کو بنگلہ دیشی نظر آتے ہیں, پاکستانی نظر آتے ہیں, ہندوستانی نظر آتے ہیں, سری لنکن نظر نہیں آتے, کیونکہ ان کے ملک میں ٹھیک ٹھاک سبسڈی دیتے تھے, پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, بڑے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ بیوقوفیاں کری, دے ڈڈ ناٹ میک دا رائٹ ڈیسیژن. IMF کو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ بھاڑ میں, تو یہ جا کے ڈیفالٹ ہو گئے. اب ان کا روپیہ بھی جو تھا وہ 100% سے زیادہ ڈیویلیو ہوا. آج وہ پیٹرول بھی مہنگا بیچ رہے ہیں, آج وہ ڈیزل بھی مہنگا بیچ رہے ہیں, آج وہ دوائیاں نہیں خرید پا رہے, آج ادھر اینٹی بایوٹکس کی شارٹیج ہے. تو پاکستان ایک باوقار ملک ہے, نیوکلیر ایسٹس ہیں ہمارے پاس, اتنی اچھی ہماری فوج ہے, اتنا ہمارا بڑا پاپولیشن ہے. وائی آر وی لائک دس؟ مطلب ہندوستان کے اندر $600 ارب کا ذخیرہ ہے فارن ایکسچینج کا. بنگلہ دیش کا اس سال کا بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم سے زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ $40-50 بلین ہیں ان کے پاس, تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہاں پہ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے, کوئی نیا صدر بنتا ہے, اس کو کوئی سعودی عرب جانا پڑتا ہے, چین جانا پڑتا ہے, امریکہ جانا پڑتا ہے, اس سے یہ پیکج لے کے آؤ, اس سے وہ پیکج لے کے آؤ. یہ کس طرح کی طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں اس بات کو, یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو, کہ جب تک آپ دوستوں کے پیسے سے کام کریں گے آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. آگے آپ تب بڑھیں گے جس دن آپ ڈیسائیڈ کریں گے the hell with this money, we are going to stand on our 2 feet. And Pakistanis and all of us have to decide that our nation will stand on our 2 feet. Otherwise, seriously, history will judge us really badly. Our children will judge us very badly. We are better than this. We really are better than this. جب بنگلہ دیش اور پاکستان الگ ہوئے تھے 1970 میں, ہم نے غلطیاں ضرور کی ہوگی, 50% پر کیپیٹا جی ڈی پی پاکستان کی زیادہ تھی, ویسٹ پاکستان کی 50% پر کیپیٹا جی ڈی پی زیادہ تھی. ایک جھوٹ کے علاوہ بنگلہ دیش کے پاس کوئی ایکسپورٹ نہیں تھا, سائیکلون وہ سے افلیکٹڈ ملک تھا, لیکن بہرحال دے بلڈ دیم سیلز اپ, بٹ ہم نے نہیں کیا. ہم وہیں مطلب سیریسلی ایک مرتبہ آئی ریمبر, میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو آئی واز انویسٹمنٹ منسٹر, تو میں پریزنٹیشن کر رہا تھا, تو میں میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب آج سے 10-15 سال پہلے جو تھے وہ پاکستانی وزراء جو تھے وہ ملیشیا سے اور تھائی لینڈ سے پاکستان کو کمپیئر کرتے تھے. اب ہم بنگلہ دیش اور سری لنکا سے کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اگلا 10 سال بعد جو وزیر آئے گا وہ افغانستان سے کرے گا. ہم تو ایک سیکولر ڈکلائن پہ ہی ہے. سو بجٹ شجٹ از ارریلیونٹ. 70 بجٹ آ چکے ہیں, کیا ہو گیا ہے, کیا پھٹ لیا ہے, مطلب سیریسلی کیا ہو گیا ہے بجٹ میں, ہم نے کیا کر لیا ہے, کہیں ملک جا رہا ہے؟
مطلب سیریسلی آئی مین سو تھنک اباؤٹ دس کہ اس وقت ناؤ میں ٹیل یو اسٹارک اور ریالٹی میں آپ کو دیتا ہوں. $21 بلین ہم کو اگلے سال دنیا کے واپس کرنے ہیں. $21 بلین. ریمبر دیٹ وی ہیو رائٹ ناؤ our foreign exchange reserves are $9 billion. Right? We know this. 9 billion, 9.5 ہوگا. ہم کو 21 بلین دنیا کے واپس کرنے. چلو ٹھیک ہے 21 ہو گئے. اس سال ہم 16 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کریں گے. ہم 6% کی گروتھ کو ہم 5% پہ لا رہے ہیں. ہم انٹرسٹ بڑھایا ہے جو بھی ہے. ہو سکتا ہے اس سے بھی کم ہوگا لیکن پھر بھی $10 سے $12 بلین سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے اگر اس سے میں کم کرنے کی کوشش کروں گا تو اکانومی ایک دم کریش ہو جائے گی. لوگ مطلب لوگوں کو ایک دم روزگار ختم ہو جائے گا. اس سے پور کنٹری وی کینٹ افورڈ ٹو گیو دم. تو ہم نے ان کو بھی رکھنا ہے صحیح. سو آپ کو $10 سے $12 بلین وہ چاہیے. تو 21 اور 12 $33 بلین یہ ہو گئے آپ کے. اب $9 بلین کا کوئی ریزرو تو ریزرو ہی نہیں ہے نا جس کے اندر 6 تو سواپ کرے ہوئے کچھ ڈپازٹس ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ کم از کم 3 مہینے کا امپورٹ ہو اور چلو 6 بلین کا امپورٹ سمجھو حالانکہ اس کا زیادہ ہے تو 18 بلین ہونے چاہیے. تو 9 بلین وہ ڈالنے ہیں آپ کو. تو $40-42 بلین ہم کو چاہیے اگلے سال کے اندر. وہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آج میرے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے ملنے آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ بات ہے کہ مجھے بولا یار یہ سب چیزیں چھوڑو بتاؤ IMF سے کیا ہو رہا ہے. ویو ٹاک ٹو آور IMF کالنگ. اس نے کہا اوبیسلی ان کی بات تو ہوتی ہے کہ IMF کا پروگرام نہیں ہوگا تو ہم تم کو کچھ پیسے نہیں دیں گے. ورلڈ بینک کے 9.5 بلین کا لون اپرووڈ ہے. EAD میں پڑا ہوا ہے. 1 پیسہ نہیں آئے گا اگر IMF کا پروگرام اپروو نہیں ہوا. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے 8 بلین کے پروجیکٹس الائیو ہیں ان EAD. پیسے نہیں. اور 1.5 بلین کے آج ایک اور چیز ہم نے سائن کی ہے لیکن وہ تو خیر سال کے آخر میں آئیں گے. لیکن پیسے نہیں آئیں گے اگر تک ہم نے IMF سے بات نہیں کری. اب میں آپ کو بتاؤں جب 2018 کے اندر میں وزیر تھا اور میں جا رہا تھا تو جانے سے 2 مہینے پہلے مجھے کریڈٹ سوئس والوں کے $400 ملین ڈیو تھے. 2 مرتبہ ری رول ہو گئے تھے. 400 ملین. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو وزیر سے ملنا ہے. میں نے کہا اس کو بولو $600 ملین کر دے گا. 400 سے تو میں ضرور ملوں گا ورنہ میں نہیں ملوں گا. اس نے کہا نہیں 600 نہیں کر رہے ہم 400 ہی کریں گے. میں کہا دفعہ کرو میں نہیں ملوں گا. میں بڑا ڈیسپریٹ تھا کہ شاید میرے سے ملنے کے چکر میں 600 کر دے. اس نے نہیں کیے. جس دن میں ہم جس مہینے گئے مئی کے اندر اس میں سٹی بینک والے آئے ہمارے پاس. مجھے کہتے ہیں ہم سے $2 بلین 2 سال کے لیے قرض پہ لے لو 8% پہ. تو میں کہا اب ہم جا رہے ہیں نئی حکومت آئے گی ان کو ڈیسائیڈ کرنے تو 8% پہ لے لوں گا. ان کو لگے گا مہنگا انٹرسٹ لیا ہے جیل ویل میں بند کریں گے. خیر جیل میں تو پھر بھی بند ہوا لیکن مطلب اس وقت میں نے سوچا. اب سنیے اس وقت پاکستان کا بانڈ 70 سینٹ سے کم بکتا ہے. ڈالر کا بانڈ 70 سینٹ سے کم پاکستان کا ڈالر کا بانڈ ہے. کچھ دنوں پہلے 59 ہو گیا تھا. پھر جس دن ہم نے پیٹرول بڑھایا تو 65 ہو گیا. یعنی کہ پاکستان کی لکھا ہوا نوٹ کہ ہم آپ کو $1 دیں گے گورا انویسٹر جو ہے وہ 70 سینٹ میں بیچ رہا ہے. تھنک اباؤٹ دس. دس از آور کریڈٹ ڈیفالٹ رسک. Right now, the yield on Pakistani bond is 17 to 20%, depending on the tenor that you're buying it for. Which I think is a wonderful investment. If you guys have money abroad, buy it. We will not default, but the world perceives us as a serious default risk. And why? Because of the stupidities we've done. جو خان صاحب نے پیٹرول سستا کیا تھا فروری میں. That's like writing a check when you have no money. آپ نے سب کو بلایا سب کو لو بیٹا 20-20 ہزار روپے سب کو دے دیے. سب بڑے خوش ہوئے یار بڑا اچھا آدمی ہے یار 20,000 روپے دے دیے یار بڑا اچھا آدمی 20,000 روپے دے دیے. دوسرے دن بینک میں گئے تو بینک والے نے چیک کیش نہیں کیا. تو اب آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یار جس نے چیک دیا ہے وہ بہت برا آدمی ہے. بولتے یار یہ مینیجر بہت کمینہ ہے ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے. سو اب ہمیں برائی آ رہی ہے. ٹھیک ہے اللہ بڑا ہے. بٹ میں ایمان سے میں اس میچ پہ ہم پہنچ گئے. آئی ایم سوری ٹو ٹاک لائک دس بٹ ہم اس میچ پہ پہنچ گئے جب میں کہتا ہوں دفع ہو جائے سیاست بھاڑ میں جائے سیاست. کہ if there is a choice between Muslim League and Pakistan, we should choose Pakistan. If there is a choice between People's Party and Pakistan, we should choose Pakistan. If there is a choice between PTI and Pakistan, we should choose Pakistan. And dare I say in presence of Ashfaq Tola, if there is a choice between ICAP and Pakistan, we should choose Pakistan. ٹھیک ہے جی سوری پاکستان نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کر لیں گے. اور میرا تو کمٹمنٹ یہ ہے
کہ آئی ایم فیئرلی ویسٹڈ ان پاکستان. میری فیکٹریاں بھی ہیں ہر جگہ کافی شہروں میں پاکستان کے, لیکن دا ریئل ویسٹمنٹ دیٹ آئی ہیو ان پاکستان از دا فیکٹ کہ میرا قبرستان ہے یہاں پہ فیملی کا. تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہم دفن کدھر ہوں گے, تو ہم تو کہیں نہیں جا رہے. تو اس ملک کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اور آپ لوگ سب بھی یہیں ہوں گے. کسی نے آلریڈی کسی کو پتا ہوگی قبرستان کسی کو اللہ کرے موربڈ بات نہیں پتا ہو, لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم نے یہیں رہنا ہے نا, کہیں اور تو نہیں جانا, اسی ملک کو سنوارنا ہے. تو اب مشکل فیصلے کرنے ہوں گے سیریسلی, اور کسی اور کو بلیم نہیں کرنا ہوگا کہ یار IMF نے یہ کروایا, اس نے یہ کروایا, اس نے کروایا. اور ہم یہ جانتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ قصور مسلم لیگ کا نہیں ہے, قصور شہباز شریف کا نہیں ہے, قصور مفتاح اسماعیل